5ویں پارے کا آخر نصف اور چھٹا پارہ مکمل سماعت کیا، جس میں سورہ نساء کا آخری حصہ اور سورہ مائدہ آج ہم نے سنی۔ سورہ نساء میں اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرماتا ہے کہ جو مسلمان کو، مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا جان بوجھ کر قتل کرے، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ تو اس کا بدلہ جہنم ہے، خالداً فیہا اور وہ اس میں مدت دراز رہے گا، وغضب اللہ علیہ اور اللہ کا اس پر غضب ہے، ولعنہ اور اللہ کی لعنت ہے اس پر، وأعد له عذابا عظیما اور اس کے لیے عذاب عظیم تیار کر رکھا ہے۔ تو جو مومن کو جان بوجھ کر ناحق قتل کرے کسی جان کو، مومن کو، تو اسے اس کا بدلہ تو جہنم ہے، مدت دراز وہ اس میں رہے گا، پھر اللہ کے غضب کا بھی اس کو سامنا کرنا پڑے گا، اللہ کی لعنت کا بھی سامنا کرنا پڑے گا، اور عذاب عظیم کا بھی اس کو سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اس آیت مقدسہ میں اللہ وحدہ لا شریک نے متعمداً یعنی جان بوجھ کر قتل کرنے کی اخروی وعید بیان فرمائی ہے، اور اس کے ماقبل آیت مقدسہ میں خطاً قتل کرنے کا ذکر ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ گناہ اکبر الکبائر میں سے ایک بڑا گناہ ہے۔ ایک ہوتے ہیں کبیرہ گناہ، اور ایک اکبر الکبائر، ان کبیرہ گناہوں میں سے بھی بہت بڑا گناہ۔ تو اس قتل کو اکبر الکبائر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں، قرآن مجید کی آیت مقدسہ میں اور احادیث مبارکہ میں اس عمل کی شدید مذمت فرمائی ہے، کیونکہ یہ بہت شدید ترین عمل ہے، شدید ترین گناہ کبیرہ ہے۔ عزیزان گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس کے راوی حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمین اور آسمان کے تمام لوگ مل کر ایک جان کے قتل پر جمع ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو اوندھے منہ جہنم میں ڈال دے۔ انہی سے یعنی حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو مسلمان اپنی تلواروں سے آپس میں لڑیں تو قاتل و مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے۔ راوی حدیث بیان فرماتے ہیں، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قاتل وہ تو جہنم میں جائے گا کیونکہ اس نے قتل کیا ہے، مقتول جو قتل ہوا وہ جہنم میں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ اپنے بھائی کے قتل پر مصر تھا، اگر اس کو بھی موقع ملتا وہ بھی قتل کر دیتا، تو دونوں ایک دوسرے کے قتل میں لگے ہوئے تھے، موقع جس کو ملا اس نے قتل کر دیا، تو قاتل و مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے۔ عزیزان گرامی، ہمیں مسلمانوں کے ساتھ کس طرح کا تعلق بنا کر رکھنا چاہیے۔ آج کل لوٹ مار میں، چھینا جھپٹی میں، قتل و غارت، یہ قتل کرنا ایک معمولی سا عمل بن چکا ہے، کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، چھوٹی چھوٹی بات پر جان لینے کی بات آ جاتی ہے، جان سے مار دیا جاتا ہے۔ غنڈہ گردی، دہشت گردی، لوٹ مار، چھینا جھپٹی، اور سب سے بڑھ کر خاندانی لڑائی، اور اس میں بھی سب سے سر فہرست تعصب والی لڑائی، اس کی بنا پر جان کو ناحق کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، اس کی بہت سی وعید ہیں، اللہ وحدہ لا شریک کا عذاب عظیم اس نے تیار کر رکھا ہے، اور خالداً فیہا کا لفظ جو ہے یہ بڑا خطرناک لفظ ہے اس کے لیے جو قتل کرتا ہے، مدت دراز وہ جہنم میں رہے گا۔ عزیزان گرامی، اگر اس کا تعلق ایمان سے اس کو حلال جانتے ہوا تو فرمایا کہ خالداً فیہا کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ تو عزیزان گرامی،
اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم مسلمانوں کو آپس میں رہنے کا جو طریقہ بتایا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے اس چیز کو پسند نہ کرے جو خود اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے، مسلمان کے لیے پسند کرے۔ اگر ایسا نہیں تو اس وقت تک وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپس میں کس طرح رہو، کہ فرمایا مسلمان کامل مومن وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دیگر مسلمان محفوظ رہے۔ تو نہ تو آج ہاتھ سے کوئی مسلمان کسی مسلمان کے ہاتھ سے محفوظ ہے، نہ زبان سے محفوظ ہے، کسی بھی طرح کا اس کو تحفظ حاصل نہیں۔ عزیزان گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کامل مومن کی علامت یہی بتائی ہے کہ کامل مومن وہی ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دیگر مسلمان محفوظ ہیں۔ عزیزان گرامی، قتل، اگر کوئی شخص کسی مسلمان کو قتل کرے اور اس کے قتل کو حلال جان کر کرے، فرمایا وہ تو اسی وقت کفر ہے، صریح کفر ہے۔ لیکن اگر وہ قتل حرام جان رہا ہے اور اس کے باوجود اس قتل کا ارتکاب کر رہا ہے تو پھر فرمایا خالداً فیہا، مدت دراز وہ جہنم میں رہے گا۔ اللہ کے عذاب کا بھی سامنا کرنا ہے، اللہ کی لعنت کا بھی سامنا کرنا ہے، اللہ کے غضب کا بھی سامنا کرنا ہے، اور وہ بروز محشر اس حالت میں ہوگا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے بالکل دور ہوگا، اس کے لیے کوئی رحمت نہیں ہوگی، اللہ کا غضب ہوگا، اللہ کی لعنت ہوگی، اور جس پر اللہ کی لعنت ہو جائے وہ رحمتوں سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، اس کے بعد چھٹے پارے میں سورہ مائدہ، یہ سورہ مدنی مدینہ شریف میں نازل ہوئی۔ البتہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، یہ آیت مقدسہ حجۃ الوداع کے موقع پر دن جمعہ کا تھا، عرفہ کا دن تھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت مبارکہ کا نزول ہوا تو مکہ مکرمہ میں ہوا، آپ نے خطبے میں بھی اس آیت مقدسہ کو پڑھا تو فرمایا کہ ساری صورتیں مدنی ہیں، مدینہ میں نازل ہوئیں سوائے اس آیت مقدسہ کے، یہ مکہ مکرمہ میں میدان عرفات میں جب حضور مقیم تھے تب نازل ہوئی۔ سورہ مائدہ، اس کا نام مائدہ رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ مائدہ کہتے ہیں دسترخوان کو، چونکہ اس سورہ مبارکہ کے رکوع نمبر 12 تا 15 تک، آیت نمبر 12 تا 15 تک آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کو ذکر فرمایا ہے، بیان فرمایا ہے کہ حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ السلام کے حواریوں نے جب آپ سے آسمان سے دسترخوان کے نزول کا مطالبہ کیا، انہوں نے کہا کہ آسمان سے دعا کریں، آسمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے کھانے کا دسترخوان نازل فرمائے، یہ مطالبہ کیا۔ اللہ کے نبی نے دعا فرمائی اور دسترخوان کے نزول کے مطالبے پر رب کے دربار میں دعا فرمائی۔ اس مناسبت سے اس سورت کو سورہ مائدہ کہا جاتا ہے۔ اس کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ میں یہودیوں اور عیسائیوں کا باطل عقائد و نظریات کا ذکر کر کے اس کا رد فرمایا گیا ہے، اور دیگر مضامین میں یہ بھی شامل ہے کہ اس سورہ مبارکہ میں وضو، غسل اور تیمم کے احکام کو بیان فرمایا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوری کرنے اور ڈاکہ ڈالنے کی سزا کو بیان فرمایا ہے، شراب اور جوئے کی حرمت کا اس میں بیان ہے، قسم کے کفارے کا بیان ہے، اور حالت احرام میں شکار کے احکام کو بیان فرمایا ہے۔ تو یہ مرکزی مضمون میں یہ مضامین بھی شامل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں چوری کرنے والوں کی سزا جو ہے، اور آج کل یہ دور دورہ ہے کہ ہر جگہ قتل و غارت گری، باقاعدہ ایک گروپ، ایک جتھے، ایک عسکری ونگ بنے ہوئے ہیں جن کا کام ہی قتل غارت گیری کرنا ہے۔ الامان الحفیظ اللہ وحدہ لا شریک، کیونکہ مسلمان وہی ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان پر دوسرے مسلمان کا مال بھی حرام ہے، عزت و آبرو بھی حرام ہے، اور اس کا خون بھی حرام ہے۔
تو نہ تو آج مسلمان کے ہاتھوں مسلمانوں کا مال محفوظ ہے، نہ تو آج مسلمانوں کے ہاتھوں مسلمان کا خون محفوظ ہے، اور نہ ہی مسلمانوں کے ہاتھوں مسلمان کی عزت و آبرو محفوظ ہے۔ عزیزان گرامی، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو تحفظ فراہم کرتا ہے، مگر آج ہم کس مقام پر کھڑے ہیں؟ نہ تو ہماری زبان سے کوئی مسلمان محفوظ ہے، نہ ہمارے ہاتھوں سے کوئی محفوظ ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک مسلمانوں کے مال، جان، عزت، آبرو کی، ہماری ذات سے حفاظت کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ وحدہ لا شریک قرآن مجید فرقان حمید کے احکامات پر ہمیں عمل پیرا ہونا نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔